12 बोर राइफल के 600 अदद कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी पुलिस का शरई सजाओं को काबिल अमल बनाने के लिए इकदाम। अब चोरी साबित होने पर चोर का हाथ भी काटा जाएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने चोरी के मुकदमे में इस्लामी दफात लगाने के लिए डीएसपीज को मरासला लिख दिया है। हुक्म पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। चोर हो जाएं होशियार, चोरी साबित होने पर सिर्फ जेल की हवा नहीं बल्कि हाथ भी काटे जा सकते हैं। रावलपिंडी पुलिस ने शरई सजाओं को काबिल अमल बनाने के लिए कमर कस ली। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने चोरी के मुकदमे में इस्लामी दफात लगाने के लिए डीएसपीज को मरासला भी लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि चोरी वगैरह के मुकदमात में इस्लामिक लॉ की दफात का भी इत्तलाक होता है, लेकिन इंदराज मुकदमा के वक्त इस्लामिक लॉ को शामिल नहीं किया जाता। दुरुस्त दफात के मुताबिक मुकदमात दर्ज न होने की वजह से मुलजिमान को दौरान ट्रायल अदालत से करारवाकी सजा नहीं होती है। मुरासले में हुक्म दिया गया है कि चोरी के मुकदमे में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 382 के साथ इस्लामिक लॉ शामिल किया जाएगा, जबकि 392, 394 ताज़ीरात पाकिस्तान के साथ 79/6 और 20 इस्लामिक लॉ शामिल होगा। ज़राए के मुताबिक मुरासले के बाद थानों में इस्लामी दफात के तहत मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया है। गुज़िश्ता दिनों से रावलपिंडी के बाद थानों में चोरी वगैरह के मुकदमात में इस्लामी दफात भी शामिल की गई हैं। और इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि अब चोरी साबित होने पर चोर का हाथ भी काटा जाएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने चोरी के मुकदमे में इस्लामी दफात लगाने के लिए डीएसपीज को मरासला लिखा है। इसी बारे में तफसीलात आपसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कानून चौधरी नुमान एडवोकेट। उनसे मजीद बात करते हैं और इसी तरह से नईमुल हसन एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। और लेकिन इससे पहले फरजाना बारी साहबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फरजाना बारी साहबा, एसएसपी की जानिब से ये मरासला जारी किया गया है कि अब इस्लामी कवानीन भी शामिल करने की हिदायत की गई हैं और हाथ भी काटे जा सकते हैं। शरई सजाओं के हवाले से ये इकदामात उठा रही है रावलपिंडी पुलिस, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जाहिर है कि जिस मुल्क के अंदर पैरेलल जुडिशल सिस्टम्स होंगे, मतलब आपने जो है ये शरीयत का निज़ाम भी है, फिर आपका अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फिर आपके साथ जिनके पंचायतों के कवानीन भी चल रहे हैं, तो जाहिर है कि पैरेलल जुडिशल सिस्टम्स होंगे तो इस किस्म के मसाइल जो है वो जन्म लेते रहेंगे। जाहिर है कि ये जो सजाओं का की जो वो बात है, इन एनी केस मतलब किसी भी ऐसे माशरे के अंदर जो कि इस्लामिक सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है, वहाँ आप इस्लामिक सजाएं नाफिज नहीं कर सकते। मतलब जिनको इस्लाम के बारे में अगर खबर हो, अगर आप हजरत उमर फारूक की भी बात करें कि जब उन्होंने कहा कि अगर दरियाए दजला फरात के किनारे एक इंसान भी भूखा है तो फिर मुझे ये हक नहीं है उसको सजा देने का। तो ऐसे समाज के अंदर जहाँ पे आपने रियासत जो है वो बिल्कुल अवाम के को हुकूक देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है और सोशल वेलफेयर स्टेट जो है वो कहीं दूर दूर उसका नामो निशान नहीं है, वहाँ सिर्फ इस्लामिक जो सजाओं का को नाफिज करना, इससे बड़ा जुल्म तो कोई और हो नहीं सकता है। और फिर आप देखें कि ये इंडिविजुअल्स हैं जो इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठे हुए हैं, इनको कहाँ से ये ताकत मिलती है कि कभी वो इस्लाम के नाम पे यूनिवर्सिटियों में कहते हैं कि औरतें जो हैं वो ये वाले नकाब हिजाब पहन के आए, कभी वो ये कहते हैं कि जी इनके शिके लगा के इन लोगों के हाथ काटने शुरू कर दे। तो बात यही है कि जब रियासत जो है वो एक फेल हो चुकी है तो उसके अंदर जो बैठे हुए फिर छोटे छोटे जो आप समझे कि जो उसके कारिंदे हैं वो खुद रियासत का जो एक ताकत है उसको अपने हाथों में लेके फिर इस किस्म की जो है वो चीज़ें जो है उनके ऊपर अहकामात और नोटिफिकेशन या उसकी डिमांड इस तरह की चीज़ें रख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जिस पुलिस ऑफिसर ने ये कहा है उसकी बाकायदा उसकी सरजनिश होनी चाहिए, उसकी बात पुरस होनी चाहिए कि उसने किसकी इजाज़त से ये एक नोटिफिकेशन निकाल के एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है, जबकि इस वक्त पाकिस्तान वैसे ही मसाइल में घिरा हुआ है और उसमें इस किस्म की डिबेट का शुरू करना जो है ये मजीद लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और इंतशार फैलाने वाली बात है।
اور فرزانہ باری صاحبہ، لیکن اسلامک لا کے حوالے سے اگر اس کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اور جس طرح سے متعلقہ جو آفیسرز ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے، دیکھیں حل کیسے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کے اندر جو ریپ کی سزا جو ہے، گینگ ریپ اور بچوں کے ساتھ ریپ کی سزائے موت ہے نا، اس سے بڑی تو کوئی سزا ہو نہیں سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ آئے دن یہ کرائم ہوتے ہیں نا، جرائم ہوتے ہیں۔ جرائم جو ہیں، دیکھیں سزائیں جو ہیں، سزاؤں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، سزائیں کتنی سخت، تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، امپورٹنٹ بات ہے کہ سزا ہونی چاہیے۔ تو اب یہ جو آپ جو ایک اس قسم کی سزائیں جو آپ سمجھتے ہیں، جب ایک ریاست جو اسلامک ویلفیئر ریاست ابھی بنی ہی نہیں ہے، وہاں آپ اس قسم کی سزائیں نافذ کر کے کیسے جرائم کو روک سکتے ہیں؟ آپ کو جرائم کی روک تھام کے لیے پہلے جو ایک فلاحی ریاست ہے اس کو وہ تمام اقدامات کرنے چاہیے، ان کو لوگوں کے اندر تعلیم و تربیت کا نظام کرنا چاہیے، ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ان کے روزگار کا بندوبست ہونا چاہیے، ان کے اندر جو ہے وہ تمام اخلاقی اقدار جو ہے انکلکیٹ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اس سماج میں اگر کوئی پھر جرم ہوتے ہیں اور تو پھر اس کے اوپر ہم یہ ان چیزوں کی بات کر سکتے ہیں کہ اچھا سزائیں کس قسم کی ہونی چاہیے۔ یہاں تو آپ دیکھیں کہ سزائیں ہوتی نہیں ہیں، جو جرائم غریب لوگوں کے خلاف کمٹ ہوتے ہیں، عورتوں کے خلاف، بچوں کے خلاف، ٹرانسجنڈر کے خلاف، غیر مسلم پاکستانیوں کے خلاف، ان پہ سزائیں نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اس پورے سماج کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تشدد کے رجحانات میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سزائیں تو جو آلریڈی ہیں وہی نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ سخت سے سخت سزائیں کر کے جرائم کی روک تھام کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب ہاتھ کاٹ کے آپ سزائے موت کے قانون آپ نے بنایا ہوا ہے، اس پہ آپ جرائم جو ہے وہ ختم نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہاتھ کاٹنے سے جو ہے وہ جرائم کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ میری جو سمجھ سے بالکل باہر بات ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میری سمجھ سے بالکل یہ باہر بات ہے، اس طرح تو جرائم پر کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا۔ فرزانہ باری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ماہر قانون نعیم الحسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ نعیم الحسن صاحب، راولپنڈی پولیس کا جو شرعی سزاؤں کو قابل عمل بنانے کا اقدام ہے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ قانونی طور پر؟ جی، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے دعوت دی، اور میں جنرلٹی میں جو ہے فرزانہ سے ایگری کروں گا، لیکن تھوڑا سا اس کا بیک ڈراپ ہے یا بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ تھا کہ ہمارے ایک سینئر وکیل ہیں راجہ ضیافت، ان کی پٹیشن تھی، اور ہائی کورٹ میں جو ہمارے جسٹس ہیں عبدالعزیز صاحب، وہاں پہ پولیس نے نارمل ایف آئی آر میں ایک جو ہاؤس بریکنگ کا سیکشن تھا وہ لگایا ہی نہیں، جس پہ ان کی بڑی سخت سرزنش ہوئی۔ اس سرزنش کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ حدود میں بھی کچھ سزائیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہاں پہ انہوں نے انڈر ٹیک کیا جی کہ ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے۔ اور اس کی مزید اگر ہم پیچھے جائیں تو ہسٹری میں آپ کو یاد ہوگا جو 79 میں آئے تھے شریعت کا نفاذ اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جو کچھ ایکٹ آئے تھے، ان ایکٹس کے میں سے جو ایک ایکٹ ہے، یہ جو افینسز اگینسٹ پراپرٹی تھے، یہ اس کے متعلق صرف سرکولر جاری ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو راولپنڈی پولیس کی سرزنش ہوئی تھی وہاں پہ، وہ اس پراپرٹی کے معاملات پہ ہوئی تھی، تو اس کی حد تک انہوں نے سرکولر اپنا جو فیس سیونگ کے لیے نکال دیا ہے، ورنہ واقعی یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس میں آنریبل سپریم کورٹ 2009 SCMR 356 میں کہہ چکی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں تزکیۃ الشہود وٹنس ہیں، ان کے کرائیٹیریا پہ کوئی پورا اترتا ہی نہیں ہے، اور پھر ہمارے ہاں وٹنس کو ویسے بھی تحفظ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہے وہ عدالتوں کے دروازوں پہ مار دیے جاتے ہیں، عدالتوں کے باہر، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے نعیم الحسن صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، معروف عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ راولپنڈی پولیس کا شرعی سزاؤں کو قابل عمل بنانے کے لیے اہم اقدام سامنے آیا ہے، ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے، اب چوری ثابت ہونے پر چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا، کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کا شکریہ، مجھے آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ بنیادی طور پر جو سزائیں ہوتی ہیں، سزائیں جرم کو روکنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ایک آفاقی اور عالمی ایک حقیقت ہے کہ جب جرم کے بجائے سزاؤں کی تشہیر ہوگی تو اس سے جرم کم ہوگا، اور اس میں کسی لمبی چوڑی ڈیبیٹ یا دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بادی و نظر میں واضح ہوتی ہیں۔
تو اگر کسی بھی معاشرے میں سزاؤں کو عام کر دیا جائے یا وہاں کی انتظامیہ چاہے وہ سزا پنشمنٹ کے طور پر ہو یا مالی سزائیں ہوں، تو وہاں جو جرم کا ریشو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جرم کے بڑھنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہاں پر گناہ کی تشہیر تو ہوتی ہے لیکن یہاں سزا کی تشہیر نہیں ہوتی ہے۔ یہاں اس مجرم کو کیا سزا عدالتوں نے دی ہے یا قانون نے دی ہے اس کی تشہیر نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ جو ہے نا واضح طور پر آئے روز ایک جرائم کی شرح جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو جو یہاں راولپنڈی پولیس کی آپ کہہ رہے ہیں، یا میں اوورآل بات کروں گا، جی حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے لیے شریعت کے اندر ہی بقا ہے۔ اگر ہمارے یہاں اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہو جائے اور اس کو صحیح طریقے سے نافذ کیا جائے، دیکھیں یہ الگ بات ہے، تزکیۃ الشہود کا پرابلم ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ اس کا بنیادی جو قانون ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک قانون کی بات ہے اور ایک اس کی امپلیمنٹ، تو امپلیمنٹ میں اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قانون کو آپ ختم کر دیں۔ تو آپ دیکھ لیجئے ہمارے قریبی پڑوسی ملک کے اندر جو ہے نا سزائیں وہاں پر اسلامی نافذ ہوئی ہیں طالبان دور میں، ہم ان کی ہر چیز کی تائید نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے یہ اچھی چیزیں تو لیں نا کہ وہاں یہ سزائیں نافذ ہوئی ہیں، تو بتائیں وہاں پر شرح کہاں چلی گئی؟ یہ کرائم ریشو گھٹ کے کہاں زیرو پہ ایک ٹائم تھا کہ چلا گیا، اور اب بھی وہاں پر کرائم ریشو کتنا نیچے آ گیا۔ آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، جہاں پر بھی شرعی سزاؤں کا نفاذ ہے تو وہاں پر جرائم کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بھائی لوگ کھلی دکانیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی چوری نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر کسی کا ₹1,00,000 پڑا ہوا اور ٹیبل پہ کوئی اٹھاتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں سب کو پتہ ہے کہ یہاں ایٹ دی اسپاٹ ہمیں سزا ملے گی۔ ہمارے اس معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں سب کو پتہ ہے کہ پہلے پولیس نہیں تو بعد میں جج نہیں تو وکیل، یہاں یوں ہم کہیں نہ کہیں سے نکل جائیں گے، لہذا سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نوعیت کی سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور دوبارہ سے ہی ایسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، چودھری نعمان ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے قانونی رائے بھی لیتے ہیں۔ نعمان ایڈوکیٹ صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے مفتی صاحب کی جانب سے بھی کہ ایسی سزائیں ہوتی ہیں اور جن ملکوں کے اندر انہوں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں جہاں پر ایسی سزائیں ہیں وہاں پر جرائم کا جو ریٹ ہے، جو کرائم کا جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مراسلہ میں نے SSP انویسٹیگیشن صاحب کا دیکھا ہے جو انہوں نے متعلقہ پولیس افسران کو جاری کیا ہے، یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے شروع سے پہلے بھی اس پہ جو آپ کی حد کی سزائیں ہیں وہ FIRs میں انکلوڈ ہوتی رہیں اگر ہم پاس میں دیکھیں، لیکن اس کو کبھی بھی اس پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو تزکیۃ الشہود ریکوائرمنٹ ہے ایک وٹنس کی، وہ ممکن نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ تزکیۃ الشہود کی اگر ریکوائرمنٹ دیکھیں لقمان، تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی کوئی نماز بھی نہ چھوڑی ہو، ایک ایسا شخص جس نے کوئی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، ایک ایسا شخص جس نے گناہ کبیرہ کے ساتھ گناہ صغیرہ بھی نہ کیا ہو زندگی میں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو اعلیٰ افسران ہیں جو کہ صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ اپنی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس قسم کی باتیں کریں، اس قسم کی نوٹیفیکیشن آئیں اور آپ نیوز لائن میں آئیں، ہیڈنگز میں آئیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہے جس پولیس کے ادارے نے یہ جاری کیا ہے سب سے زیادہ کرپشن، سب سے زیادہ چوری، سب سے زیادہ بدعنوانی نااہل ادارہ وہ خود ہے۔ تو سب سے پہلے تو چیریٹی بگنز فرام ہوم۔ تو سیکنڈ، یہ امپلیمنٹیبل تو نہیں ہے۔ اگر آپ دوسرے اسلامی ممالک کی بات کریں تو اس میں بھی اب اس کے اوپر ریویو کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں افغانستان کا جوڈیشل سسٹم کو دنیا آئیڈلائز نہیں کرتی، ایون کہ سعودی عرب جو کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، لیکن وہ اس کے اوپر ریویو کر چکے ہیں، بہت سارے لاز اور کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اسلام کو صرف اسلامی سزاؤں کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو اسلامک سہولیات ہیں، کہ ایسی اسٹیٹ جس میں فوڈ، جس میں شیلٹر، جس میں ایجوکیشن اگر وہ ریاست فراہم کرے گی اس کے شہریوں کو، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی جیب بھری ہوئی ہے، اگر اس کے گھر کی بچوں کی تمام بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی وہ شخص چوری کرتا ہے تو بالکل اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اور ایسے ہی شخص، ایسے ہی معاشرے میں تزکیۃ الشہود کی ریکوائرمنٹس رکھنے والا ایک آپ کو وٹنس بھی مل سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں، جتنے بھی وکلاء ہیں، جتنے بھی ججز ہیں جو بھی سسٹم میں انوالو ہیں، علماء ہیں،
आए हुए, ये सब बात जानते हैं कि ये पहले भी, ये कोई नई बात नहीं है, ये आप कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, और अगर ऐसा करना भी है तो उसके लिए ऐसा माहौल होना बहुत जरूरी है जहां पर तफ्तीश का निजाम ऐसा हो, जहां पर मजमूई तौर पर जो इदारों का आपस में एक ताल्लुक है वो एक मिसाली होना चाहिए। आपने बिल्कुल अच्छी बात एक ऐड की कि इसमें तफ्तीश को बेहतर करना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि 382 के साथ, ताज़ीरात के साथ आपने सेक्शन 17 ऑफ हराबा अगर ऐड करना है, तो आप 382 की तो फिर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेशन सिस्टम सबसे एब्सोल्यूट हो चुका है। 1932 का इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है जिसपे पूरी दुनिया को रिजर्वेशंस है। अगर आप इसी सिस्टम को बेहतर करने में, चैप्टर है नुमान एडवोकेट साहब, इस पर हम अलग से भी हमने पहले भी एक सेगमेंट में बात की थी इस पर, लेकिन हम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलामा जुबैर अहमद जहीर साहब, उनसे मजीद बात करते हैं। अलामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से हम मरासला जारी किया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन ने चोरी के मुकदमात में इस्लामी दफात लगाने के लिए DSPs को मरासला लिख दिया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि SSP रावलपिंडी ने बहुत ही हकीकत पसंदाना और मुखलिसाना मरासला लिखा है और उनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। बात यह है कि 76 साल गुजर गए हैं। ये जो इस तरह की तजावीज़ और आरा जो हमारे मोहतरम वकील साहब ने दी है, इनको सुनते हुए हमारे कान पक गए हैं और बड़े बड़े अजीबो गरीब जो हैं वो इस्तदलाल और इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी इस तरह करें तो इस तरह कौन करेगा, आज तक किसने किया है? सीधी बात है कि जब तक इस्लामी सजाएं नाफिज नहीं होंगी, ना पुलिस, ना और कोई इदारा, ना वकला, ना अदालतें वो जराइम खत्म नहीं कर सकती। किसी के बस की बात नहीं है। ये हमारा सारा निज़ाम इस मामले में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। हम अगर मुसलमान हैं और कलमा तैयबा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला के कुरान को मानते हैं, रसूलुल्लाह को अपना नबी और रसूल मानते हैं, तो हमें क्या रुकावट है कि हम इस्लामी सजाएं नाफिज न करें? सिर्फ ये कि हम दूसरों के अल्लाहकार हैं और मगरब और यूरोप से मरगूब हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हमारे वकला को भी पता है, हमारे जजेस को भी पता है कि अगर यहाँ इस्लामी सजाएं नाफिज होंगी तो यही अदालतें जिनमें सुबह सुबह पैर धरने की जगह नहीं मिलती, यहाँ कोई बंदा नजर नहीं आएगा। आप सऊदी अरब की अदालतों में जाकर देख लें। और मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि ये हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, वहाँ भी जो दहशतगर्द पकड़ा जाता है उसको वो उड़ा देते हैं। और इसी तरह अफगानिस्तान में आज फिर जराइम जो है वो खत्म हो गए हैं, दहशतगर्दी खत्म हो गई है। लेकिन पाकिस्तान है कि इसमें जराइम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। मैं हम अपने SSP रावलपिंडी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उन्होंने बिल्कुल इंसानी हमदर्दी, मुल्क और कौम की और यानी अवाम की खिदमत की है और बेहतरीन राय दी है कि अगर जराइम से बचना है, चोरी डाके से बचना है, तो वो उसका एक ही तरीका है कि यहाँ इस्लामी सजाएं जो है। आप कह रहे हैं कि ये SSP इन्वेस्टिगेशन का दुरुस्त इकदाम है जो उनकी जानिब से मरासला जारी किया गया है। अलामा जुबैर अहमद जहीर साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी दौरान हमें ज्वाइन किया है अलामा सैयद हसन रजा हमदानी साहब ने। अलामा सैयद हसन रजा हमदानी साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन ने चोरी के मुकदमात में इस्लामी दफात लगाने के लिए DSPs को मरासला लिख दिया है। आप किस तरह से देखते हैं इस मरासले को, रावलपिंडी पुलिस के SSP इन्वेस्टिगेशन के इस इकदाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन खनासरमोइन। कौन भाई, ये इंतहाई मुस्तहसन कदम है। यकीनन जो है इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान में इस्लामी सजाएं अगर नाफिज होती हैं, और ये भी हमें देखने की ज़रूरत है, कसास और ताज़ीरात के मुकाबले में हद शरई जो है वो अपना एक मकाम रखती है। इसमें ना मसालियत हो सकती है हद के उन्वान पे, और ना ही इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। ना कोई शख्स जो है हद की जो सज़ा है उसको माफ़ कर सकता है, और ना ही किसी की शिफात या सिफारिश कबूल होगी हद के मामले में, और ना ही कोई वास्ता गरी इसके हवाले से कबूल होती है सिवाय कज़फ के। नोयत जो है वो मिकदार और नफाज के हवाले से जो है वो शरीयत ने सजाएं मुअय्यन की हैं, और इस हवाले से जना हो, लवात हो, मुसाइका हो, क़यादत हो, कज़फ हो, चोरी हो, शराबखोरी हो, मुहारबा हो, इर्तिदाद हो, तफखीद हो, या नबूवत का दावा हो, या मुक़द्दसात की अहानत या सार हो, जादूगरी वगैरह, इस हवाले से इस्लाम ने हदूद मुक़य्यद की हैं, मुअय्यन फरमाई हैं। उन हदूद सब के हवाले से नाफिज होना चाहिए, फ़कत मुहारबा के हवाले से या चोरी डाके के हवाले से नहीं होना चाहिए, बल्कि चाहे वो जना और तफखीर, मुसाइका, कज़फ, हर हवाले से जो है
وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستانی قوانین میں ان دفعات کا شامل ہونا ضروری ہے. مگر یہ بات صحیح ہے جس طرح ہمارے فاضل دوست جو ہے وہ وکیل بھائی فرما رہے تھے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ حد کے نفاذ کے سے پہلے جو ہے وہ حد کا ثابت ہونا بھی ہے, یعنی کہ اس کے جرم کا ثابت ہونا ہے. اس کے جرم کے ثابت کے لیے اقرار چاہیے, گواہوں کی موجودگی چاہیے اور گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے. اس طرح پھر خود قاضی کا علم بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر جو فیصلہ دے رہا ہے وہ قاضی جو ہے وہ بھی عادل ہو, ایسا نہ ہو کہ وہ ادھر سے لے کے ادھر اور یہ سارے معاملات. اسی طرح پھر وہ حد کس پہ جاری ہوتی ہے اس کے لیے بھی پھر آگے احکام ہے کہ حد ساخت بھی کچھ پہ ہو جاتی ہے, مثلا توبہ ہے, کمسنی ہے, جنون ہے, قاعدہ وار ہے, اجبار و کرا عمل میں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی حد جاری ہوتی ہے. بہرحال ایک مستحسن قدم ہے اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست اقدام ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. مفتی صاحب, یہ جو ایک اہم معاملہ اٹھایا جا رہا ہے ہمارے قانونی ماہرین کی جانب سے بھی کہ جو ہمارا تفتیش کا نظام ہے وہ مجموعی طور پر اتنا مثالی نہیں ہے کہ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کا مراسلہ جاری کیا جائے یا پھر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں, پہلے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلواؤں گا. ایک ہے کہ تعزیرات اور حدود یہ سزائیں ہیں, ایک ہے کہ ان سزاؤں کا نفاذ ہے. پہلے تو ہمارا بحث ہو رہی ہے اس ایف آئی آر کے حوالے سے یا مراسلہ کے حوالے سے کہ کیا یہ قانون کا استعمال درست ہے یا غلط ہے. یہ بالکل درست ہے. کوئی مسلمان بھی شرعی سزاؤں کا, شرعی جو حدود ہیں بالخصوص, ان کا انکار نہیں کر سکتا, ان کی افادیت سے منہ نہیں پھیر سکتا. دوسری بات ہے کہ ان سزاؤں کا نفاذ اس کے حوالے سے کمزوری ہے, اور وہ کمزوری کوئی آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے بھائی میرے, وہ ہر معاشرے میں. آپ امریکہ کی مثالیں دے رہے ہیں, بڑا وہاں انصاف ہے, خاک انصاف ہے, ہمارے سامنے ان کے ہزاروں کیسز موجود ہیں. آپ یورپ کی بات کرتے ہیں, ہم خود وہاں پر وزٹ کر چکے ہیں, وہاں ان کے ہزاروں قسم کی وہاں پر کمزوریاں ہیں. ہر جگہ کمزوریاں موجود ہیں, لیکن نہ ہونے سے ہونا بہتر ہوتا ہے. باقی جو شریعت کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کا انکار کوئی نہیں کر رہا ہے کہ بھائی جو تزکیۃ الشہود ہے یا باقی جو سزاؤں کا نفاذ ہے, اس نفاذ کے حوالے سے قاضی کی اہلیت ہے یا انویسٹیگیشن سسٹم ہے, وہ سارا وہ ایک اپنی جگہ ہے, اس کا انکار کوئی نہیں کر رہا ہے کہ بھائی وہ نہ ہو, وہ ہو. لیکن دو چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ایک طرف ہوتا ہے کہ سزاؤں کا ہونا چاہیے یا نہیں, تو جن لوگوں کو کوئی ڈالر شالر پاؤنڈ شاؤنڈ آ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں, جی اگر یوں کریں گے تو ساری قوم ہی لنڈی نظر آئے گی, سنجی نظر آئے گی. اور بھائی آپ مسلمان ہیں, آپ سب سے پہلے اس کا اقرار کریں کہ ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ نفاذ کے حوالے سے آپ کو کوئی تحفظات ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے, اس کی تحسین کی کوشش کی جائے, اچھائی بھلائی کرنے کی کوشش کی جائے. تو دو چیزوں کو الگ الگ زاویے سے دیکھنا چاہیے. میں پھر اپنی بات پر قائم ہوں, ہمارے یہاں میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو یا باقی عوامی ہمارا رویہ ہو, ہم لوگ گناہ کی تشہیر کرتے ہیں, ہمارے یہاں سزا کی تشہیر نہیں ہوتی ہے. اسلام گناہ کے پردہ ڈالنے کی بات کر رہا ہے اور سزا کی تشہیر کی بات کر رہا ہے. یہی بات ہے کہ اسلامی سزاؤں کے لیے قاضی کو حکم ہے کہ وہ عام جگہوں پر, چوک چوراہوں میں, گراؤنڈوں میں سر عام سزاؤں کا نفاذ کرے. اور دوسری طرف یہی اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی نے بے حیائی کا ارتکاب کرتا جوڑا دیکھا, وہ ایک آدمی نہیں بول سکتا, دو بھی نہیں بول سکتے, جب تک چار آدمی عین اس خاص حالت کی گواہی نہ دیں تو وہ اس وقت تک گواہی نہیں دیں گے. اور اگر وہ زبان پر یہ بات لائیں گے تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے, 80 کوڑے. تو یہ آپ ذرا سوچیں کہ اس حالت میں کہ چار آدمی ایک خاص اس کیفیت میں اس کو دیکھیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ گویا اسلام چاہتا ہی ہے کہ گناہ پر پردہ ڈالا جائے, گناہ کی تشہیر نہ کی جائے, سزا کی تشہیر کی جائے. تو جو اسلامی حدود ہیں ان کا بھی بنیادی فلسفہ یہ ہے, تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سے دونوں باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے, خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. مفتی صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. چودھری نعمان ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے سنا علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب کو, مفتی حنیف قریشی صاحب کو, علامہ سید حسن رضا ہمدانی صاحب کو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جو ہمارا بنیادی ڈھانچہ ہے, جو تفتیش کا عمل ہے, اس میں کوئی ریفارمز کیے بغیر اس طرح کی سزائیں اور اس طرح کا مراسلہ جاری کرنا, اس کے کوئی ہم جو نتائج, مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کر پائیں گے؟ جی بالکل لقمان صاحب, میں نے علماء اکرام کی جو اہم تجاویز ہے وہ بھی سنی. میں نے تو یہ عرض کیا کہ یہ آج کوئی پہلی دفعہ تو ہونے نہیں جا رہا. یہ جب سے جنرل ضیاء صاحب کے دور میں حدود لاز آئے ہیں, حدود آرڈیننس, اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی رہی ہے, ابھی چند عرصہ کے لیے رک گئی.
میں اس سسٹم کا حصہ ہونے کے ناطے سے صرف یہ عرض کر رہا تھا جو فیکچوئل ریالٹیز ہیں. میں نے تو اس مراسلے کو نہ چیلنج کیا، نہ اس کو کینسل کیا، نہ اس کے خلاف کوئی ریٹ کیا، یہ انٹیکٹ. گزارش یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں جو خامیاں موجود ہیں وہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں پاسبل، یہ سب لوگ آگے جا کے دیکھ لیں گے. اب ہمارے اسلام میں حدود میں تو صرف 5 آپ کی مین چیزوں کو کور کیا گیا جس میں ڈرنکنگ ہے، تھیفٹ ہے، جو جھوٹا الزام ہے، جو مین 4 قسم کے اوفینسز ہیں. اس کے علاوہ مینلی اسلام یہ کہتا ہے جی کہ آپ یا حد امپلیمنٹ کریں یا تعزیر امپلیمنٹ کریں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیٹرنٹ تھیوری ہے، اس کو ڈیٹرنٹ تھیوری بولا جاتا ہے. پھر دنیا میں وقت کے ساتھ ریفارمیٹیو تھیوریز آ گئی ہیں اب پوری دنیا میں. جہاں تک بات کی کہ امریکہ کا یا انگلینڈ کا سسٹم خاک اچھا نہیں ہے، میں ان کا رائے کا احترام کرتا ہوں، میں بھی مطلب ہے کہ ان کی رائے درست ہو. گزارش ہے کہ حضرت علی علیہ السلام علیہ السلام کا مجھے وہ یہاں پر کول یاد آ رہا ہے کہ ایک ملک جو ہے وہاں پر کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن جو ہے کہ نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو آج جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ہمیں اسی پھر ونسٹن چرچل کی جو بات اسی جو انہوں نے کنٹینیو کیا کہ اگر آپ کی کورٹس انصاف فراہم کر رہی ہیں تو اس ملک پہ زوال نہیں آ سکتا. تو آج زوال پذیر ممالک کی بھی ایک لسٹ نکال لی جائے، آج ترقی یافتہ ممالک کی بھی ایک لسٹ نکال لی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کفر کا نظام تو نہیں ہے لیکن انصاف کا نظام لانے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. اور میں اس اسلامی نظاموں کے خلاف بطور مسلمان کس طرح مخالف ہو سکتا ہوں؟ لیکن جو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا بنیادی انفراسٹرکچر ہے، جو سسٹم ہے، جو ڈھانچہ ہے تفتیش کا، اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ تو تعزیرات کی پراپر انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، ان میں تو اہلیت نہیں ہے کہ یہ تعزیرات کی اچھی انویسٹیگیشن کر سکیں. تو یہ حد کی جو سزائیں ہیں اس کی تو پھر ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. یہ تو وقت کے ساتھ ہر چیز ثابت ہو جائے گی، ماضی نے بھی کیا. صحیح ہے. علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب سے مزید بات کرتے ہیں. علامہ صاحب، اگر ریاست بطور ریاست اس کو نہیں لیتی اور صرف راولپنڈی کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن صاحب جو ہیں وہ اس طرح کا مراسلہ جاری کر دیتے ہیں تو اس میں تو بہت سارے مسائل تو ابھی ہیں جن میں ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو غلط سزا نہ ہو جائے. یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے بطور مسلمان کے، جیسے مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی کہا کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، مطلب کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا شرعی سزاؤں سے، لیکن پورے ایک سسٹم کے اندر ریفارمز کرنے کی بھی ضرورت ہے. دیکھا نا، یہ جو مفتی صاحب نے بات ارشاد فرمائی وہ تو ہمارے حکمران بھی نہیں انکار نہیں کرتے. آج تک جتنے وزیر اعظم، صدر، مارشل ایڈمنسٹریٹر، ڈکٹیٹر آئے ہیں، یہ تو اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا تھا. مسئلہ تو ہے کہ اس کو عملاً نافذ کیا جائے. ضیاء الحق صاحب کی میرے بھائی نے بات کی ہے. ضیاء الحق صاحب کو میں نے علماء کنونشن میں روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے حدود کے بارے میں کہا تھا اور مجسٹریٹ سزا دیتا ہے تو اوپر والی عدالتیں جو ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں. یہ ہمارا جو ملک ہے اس میں عدل و انصاف بالکل نہیں ہے. یہ جو عدالتی نظام ہے اس میں بھی عدل و انصاف نہیں ہے. میں سعودی عرب جاتا ہوں اور کویت بھی جاتا ہوں، عرب ممالک میں جاتا ہوں، وہاں چیف جسٹس کو ملنا اسی طرح آسان ہے جس طرح ہمارے کسی عام مجسٹریٹ کو ملنا آسان ہے. وہاں جو ہے وہ سائلین ہوتے ہی نہیں، وہ سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں دفتر میں، کوئی بندہ نہیں آتا. اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی وجہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری نچلی عدالتیں انصاف کرتی ہیں اور لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں تو لوگ ہمارے پاس نہیں آتے. اور پھر ان کا نظام یہ ہے کہ جہاں وقوع ہوتا ہے وہاں صرف پولیس والے نہیں جاتے، وہاں اس علاقے کا مجسٹریٹ بھی پہنچتا ہے اور موقع پر جا کر وہ ساری شہادتیں اور سارا کچھ جو ہے وہ پوری ایکٹیو طریقے سے سر انجام دیتے ہیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے سعودی عرب میں، کویت میں، عرب ممالک میں جرائم کی تشہیر نہیں کی جاتی، جرائم کی خبریں اس طرح نمایاں نہیں ہوتی، وہ ٹی وی چینلوں پر نہیں چلتے. جب سزا عدالت دیتی ہے کہ فلاں بندے نے یہ جرم کیا تھا اور اس کو یہ سزا مل گئی ہے، وہ اخبارات میں چھپتی ہے اور میڈیا پر آتی ہے. تو یہاں تو میرا بھائی بابا آدم ہی ہمارا نرالا ہے. جس طرح کی یہ شرائط میرے بھائی کر رہے ہیں، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، اس طرح تو پھر آسمانوں سے فرشتے لے آئے، تزکیہ شہود کے معیار پر وہی پورے اتریں گے. انسانوں کے معاشرے میں انسان ہی گواہ ہوتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی یہ وہ آج کی صدی ہے، آج کا زمانہ ہے، وہاں گواہ مل سکتے ہیں، ایران میں مل سکتے ہیں اور افغانستان میں مل سکتے ہیں. تو پاکستان
पाकिस्तान, पाक मुल्क, पाक फौज, पाक पार्लियामेंट, पाकिस्तान के अवाम, ये पाक है, मगर यहाँ जराइम जो है वो आसमान की बुलंदियों से भी आगे गुजर चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी ये जो हमारे भाई कहते हैं इधर की बात उधर की बात, माशी हालात बुलाने, माशी हालात उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकते जब तक मुआशरा जराइम से पाक ना हो और सही मानों में अमनो अमान कायम ना हो। सबसे पहले अमनो अमान कायम होगा और मुआशरा जो है उसको हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उसको उसका सफर भी महफूज होगा, हजर भी महफूज होगा, दिन भी महफूज, रात भी, कारोबार भी। तो वो फिर ये मुआशरा जो है इसमें माशी तरक्की भी होगी और लोग कारोबार भी करेंगे, बाहर से भी लोग पैसा लाएंगे। जब आप मुल्क को जराइमस्तान बना देंगे और यहाँ किसी को सजा नहीं मिलेगी तो मुझे बताए किस तरह माशी तरक्की होगी। सही है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, कुछ आपके ज्वाइन करने से पहले फरजाना बारी साहबा भी हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की कि हमारे जो माशी हालात हैं, लोगों को खाने को रोटी नहीं मिल रही, बहुत सारे और दीगर मामलात पर बात की। तो ऐसे में जब कोई आपने बुनियादी जो हमारा रिफॉर्म्स हैं वो भी नहीं की तो इस तरह मरासला जारी कर देना, उन्होंने कहा कि ये तो एक गैर जिम्मेदाराना इकदाम उठाया गया है SSP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से। अब वो हमारे साथ तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पर भी एक कमेंट कर दें। देखें, बुनियादी तौर पर दिले बदरा उज़र बिस्यार वाला मामला है कि जब हमने एक चीज को ज़हनी तौर पर ये ज़हन में डाला हुआ है कि ये काम ठीक ही नहीं है तो हम उसके हजारों बहाने जो है ना तलाश करते हैं। बुनियादी तौर पर तो हमारी मोहतरमा फरजाना बारी साहबा, मैं 12 इनसे के साथ प्रोग्राम चैनल्स पे या प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ, इनके गुफ्तगू हो चुकी है। ये हों या इसी तरह ऊद भैया बाकी जो हमारे लोग हैं जो जिनका ये दावा है कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक की बात करते हैं, तो ये इनकी अपनी बोली कोई नहीं होती है, इनकी सारी बोलियां वही होती हैं जो यूरोप से फीड की जाती हैं। तो इनका बुनियादी मामला ही ये है कि ये लोग इस्लाम के हवाले से इनको जिसे कहते हैं ना चिढ़ होती है कि ये लफ्ज इस्लाम बीच में क्यों आ गया, कुरान का लफ्ज क्यों आ गया, शरीयत का। वगरना पाकिस्तान में लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि यहाँ सरेआम सजाए मौत दी जाए जो लोग जनाब रैप केस करते हैं बच्चों बच्चियों के साथ, और इसके अलावा यहाँ जो सजाएं दी जा रही हैं कत्ल की हो तो फांसियां सरेआम ली जाएं, उस पर इनकी तरफ से फौरन आ गया जी ये गैर महज़ब माशरे। तो मैंने भी उसी प्रोग्राम में उनसे कहा था फिर अमेरिका में क्यों सजाए मौत हो रही है जी, तो आप कह रहे हैं कि सजाए मौत होनी नहीं चाहिए, तो इस पर उनका जवाब नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमने एक काम करना ही नहीं है, उसका हमने तय किया हुआ है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे, तो आप बहुत सारे बहाने कर सकते हैं, लेकिन असल बात जैसे मौलाना साहब ने कही है कि आपकी मुआशियात या बाकी तमाम इस्लाहात उसी वक्त मुमकिन है कि जब आपके मुल्क में अदल और इंसाफ होगा। और मैं फिर अपनी बात पर जो है वो कायम हूँ कि अदल और इंसाफ उसी वक्त होगा जब नजर आएगा लोगों को मामलात कि भाई यहाँ सजाएं हो रही हैं, उस पर वो गुनाह से और जुर्म से जो है वो पीछे हटेंगे। तो सजाओं को आम किया जाए और गुनाह की तशहीर रोक दी जाए तो आधा मसला आपका जो है ना वो खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो अभी तो ये एक FIR हुई है तो उन्होंने इतना शोर मचा दिया है, तो अगर यहाँ पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के निफाज की बात हो जाए तो फिर जिसके अंदर अमन आमा है, अमन आलम है, अमन आलम का ज़ामिन है इस्लामी निज़ाम, तो फिर ये लोग कितना चीखेंगे। यानी अभी एक FIR हुई है या अभी सिर्फ मुरासला जारी हुआ है, और वो भी आपको वकील साहब ने बता दिया कि उसके पीछे भी एक हाई कोर्ट की तरफ से आर्डर है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये उसने हमारा जो SSP ऑपरेशन है उसने गोया है कि जज को जो है ना टीज किया है, उसको कहा ये ले फिर खराबा जो है ना तू कहता है कि जितनी भी हुदूद के हैं दफात तो ये ले मैं लगाता हूँ, अब तू इसको सामना कर। जी ठीक है मुफ्ती साहब, अभी अलामा सैयद हसन रजा हमदानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। अलामा सैयद हसन रजा हमदानी साहब, ये जो मामला है कि रियासत इस तरह के मामलात में रियासत का क्या किरदार होना चाहिए, अगर इस तरह की मामलात जो हैं वो अदालत में ज़ेर बहस आते हैं तो उसके बाद इस तरह की सूरत हाल सामने आती है तो फिर रियासत की क्या जिम्मेदारी हो सकती है? यकीनन पाकिस्तान के जो खुद आइन है वो भी एक इस्लामी आइन है, यानी उसमें जो इब्तदा है वो भी यही है कि पाकिस्तान में जो भी कानून बनेगा वो कुरान और सुन्नत के ताबे होगा। जब पाकिस्तान में सारे कानून कुरान और सुन्नत के ताबे होने हैं तो फिर उसमें हद के नफाज में तो मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ होना ही नहीं चाहिए।
اور اس پہ میرے خیال اعتراض بھی کسی کو نہیں ہے. بیسک جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن پہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. جس طرح بھی محترم حنیف قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ واقعتاً لگتا تو ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے فرمایا اینڈ پر. ایف آئی آر صرف پولیس نے دے دینی ہے اور تفتیش کی مکمل کر کے عدالت کے سپرد کرنی ہے اور عدالت نے فیصلہ دینا ہے اس پہ. اب جو فیصلہ دے رہا ہے اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ وہ اسلام متعین فرماتا ہے. ہمارے یہاں مکتب اہل بیت میں قاضی بھی کی شرائط ہیں اور جس طرح کہا گیا کہ تزکیہ شہود جو ہے وہ بھی عادل ہونا شرط ہے. یعنی اس کا ظاہر بظاہر علان جو ہے وہ محرمات کا انجام نہ دیتا ہو, یعنی علان شراب نہ پیتا ہو, علان برہان کبیرہ نہ کرتا ہو. اس کے لیے ضرور آپ کھوج تھوڑی کریں گے کہ آپ یہ کیا کرتا ہے. اگر وہ علانیہ طور پہ یہ محرمات انجام نہیں دیتا تو آپ اس کو عادل مانیں گے اور اس کی گواہی کو قبول کریں گے. تو یعنی اس حوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ مکتب اہل بیت جو ہے اس حوالے سے گواہی کے عنوان پہ بھی عادل ہونے کا قائل ہے اور سزا جس نے دینی ہے وہ قاضی کا بھی عادل ہونا ضروری ہے کہ وہ قاضی جو ہے وہ خود جو ہے وہ محرمات سے بچتا ہو, واجبات کو ادا کرتا ہو. اور اب یہ اگلی بات ہے کہ جب کیس واپس جانا ہے, عدالت میں جانا ہے, تو آیا عدالت اس اسلامی قوانین کے تمام ان چیزوں کو پورا کرتی ہے کہ حد نافذ ہو سکے. تو اب اس حد میں بھی مثال کے طور پہ فقط جو ہے وہ 5 چیزیں یا 4 چیزوں پہ نہیں ہے, تقریباً 12 چیزوں کے اوپر حد جاری ہوتی ہے. مثلا کچھ کوڑے مارنا ہوتا ہے, کہیں قطع اعضاء ہے, کہیں جلاوطنی ہے, کہیں کوڑوں کے ساتھ ساتھ سنسار کرنا بھی ہے, کہیں مسلوب کرنا بھی ہے, قتل کرنا بھی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قاضی نے کرنی ہے, جج نے کرنی ہے. اب جج کی ایبلٹی بھی اس میں دیکھنی پڑے گی کہ آج جس جج کے پاس یہ معاملات جا رہے ہیں کیا وہ خود بھی عادل ہے, وہ اس فیصلہ کو دے سکتا ہے. تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ وہ کام جو خود کیا ہو وہ اس دن مباح کام بھی کسی کو کہنے سے اجتناب فرماتے ہیں اور پھر اس کے اگلے دن بلوا کے پھر کہتے ہیں کہ آپ میٹھا نہیں کھاؤ گے, کیونکہ میں نے کل اس لیے نہیں کہا کہ میں نے خود کھایا ہوا تھا. تو اب جو ہے پاکستان بہرحال اسلام کے نام پہ بنا ہے, یہاں پہ حدود کا نافذ ہونا چاہیے, اسلامی حدود کو نافذ ہونا چاہیے. اور اس میں پھر جی بالکل, بہت شکریہ. علامہ سید حسن رضا ہمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مفتی حنیف قریشی صاحب اور علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب, اور اسی طرح سے ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود رہے چودھری نعمان